بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت نے بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ 4000 شاگردوں کی تربیت کی اور حقیقی اسلام کو ظالم حاکموں کے حجاب سے بے نقاب کیا۔ منصور دوانکی عباسی خاندان کا دوسرا سرکش خلیفہ 12 ذی الحجہ 176 ہجری میں خلافت کی مسند پر بیٹھا اور 6 ذی الحجہ 158 ہجری قمری کو اس دنیا سے چلا گیا۔ اس بنا پر اس نے 22 سال حکومت کی۔ جناب صادق علیہ السلام کی امامت کے آخری 12 سال منصور دوانکی کی خلافت کے زمانے میں گزرے۔ بالآخر منصور کے حکم سے حضرت کو زہر دیا گیا اور شہادت نصیب ہوئی۔ منصور بہت زیادہ خونخوار تھا۔ اس نے اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے اولاد علی اور سادات کے بزرگوں کو شہید کر دیا۔ اس کا ہاتھ کوہنی تک اسلام کے طلبکاروں کے خون سے آلودہ رہتا۔ منصور نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کو قتل کرے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ آخر میں حضرت کو زہر دیا۔ اس مطلب کی وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل واقعے کی طرف توجہ دیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام پر منصور کی سختی۔ ایک دن منصور نے اپنے وزیر ربیع سے کہا کہ ابھی جعفر بن محمد امام صادق علیہ السلام کو یہاں حاضر کریں۔ ربیع نے منصور کے حکم کو انجام دیا۔ حضرت صادق علیہ السلام کو حاضر کیا گیا۔ منصور سختی کے ساتھ حضرت کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، خدا مجھے مار ڈالے اگر میں نے تمہیں نہ مار ڈالا۔ کیا تم میری حکومت پر اشکال اور تنقید کرتے ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی نے ایسی خبر دی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ربیع کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ داخل ہوتے وقت حضرت کے لب ہل رہے تھے۔ جس وقت منصور کے پاس بیٹھے اس وقت بھی حضرت کے لب ہل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ منصور کا غصہ ختم ہوتا جاتا تھا۔ جب امام صادق علیہ السلام منصور کے پاس سے تشریف لے گئے تو میں حضرت کے پیچھے چلا گیا اور حضرت سے عرض کیا کہ جس وقت آپ منصور کے پاس تشریف لے گئے اس وقت منصور غصے میں تھا، لیکن جب آپ اس کے پاس گئے آپ کے لب حرکت کرتے تھے۔ کس وجہ سے اس کا غصہ کم ہو گیا؟ آپ اپنے لبوں کو کن چیزوں کے ساتھ حرکت دیتے تھے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے لب میرے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی دعا کے ساتھ حرکت کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے، یا عدتی اندہ شدتی و یا غوثی اندہ کربتی احرا سنی بعینک التی لا تناما وقنونی برکنک الذی لا یراما۔ اے دشواری کے وقت طاقت دینے والے، اے میری پناہ، جس وقت میں غمگین ہو جاؤں میری حفاظت فرما۔ اس آنکھ کے ساتھ کہ جو نہیں سوتی ہے مجھے رکن کے سائے میں قرار دے کہ جو استوار و مستقیم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگانا۔ مفضل بن عمر کہتا ہے کہ منصور دوانکی نے مکہ اور مدینہ کے حاکم حسن بن زید کو پیغام بھیجا کہ جعفر بن محمد امام صادق علیہ السلام کے گھر کو جلا دیں۔ اس نے حکم کے مطابق عمل کیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو جلا دیا اور وہ آگ گزرگاہ تک پہنچ گئی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام باہر نکلے اور آگ کے درمیان چلتے تھے اور فرماتے تھے، انا ابن عراق کے عراق کی سرا، انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں اسماعیل کا فرزند ہوں کہ جس کی اولاد رگ و ریشہ کی طرح زمین کے اطراف میں پھیل گئی، میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں کہ جس کے لیے نمرود کی آگ سرد ثابت ہوئی۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا۔ شیعوں میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دیں۔ اس کے بعد شیعہ علماء سے پوچھا
انہوں نے جواب دیا کہ ایک مجلس میں اس قسم کی طلاق صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ جب تک اس مسئلے کا جواب امام صادق علیہ السلام سے نہیں سنوں گی اس وقت تک میرا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ ابو العباس صفا کی حکومت کے زمانے میں کہ عباسیوں کا سب سے پہلا سرکش تھا۔ امام صادق علیہ السلام اس وقت ہیرا میں رہتے تھے کہ جو نجف اور کوفہ کے درمیان ہے۔ اس عورت کا شوہر کہتا ہے کہ میں ہیرا چلا گیا، سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچوں اور اپنا مسئلہ ان سے پوچھوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کھیرے بیچنے والا کھیرے بیچ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کھیرے خریدے۔ اس کے لباس کو میں نے بطور عاریۃً لیا اور پہن کر کھیرے بیچنے والوں کی طرح آواز دی، کھیرے کھیرے۔ اس بہانے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کے قریب گیا۔ ایک بچے نے آہستہ سے کہا کہ اے کھیرے بیچنے والے، ہمارے امام کے پاس آ جاؤ۔ میں حضرت کے پاس گیا۔ حضرت نے فرمایا، عجیب طریقہ اختیار کیا تم نے، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے مسئلہ بتایا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیوی کے پاس واپس چلے جاؤ، تمہاری طلاق باطل ہے، اس کے علاوہ تمہارے ذمے کوئی چیز نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ منصور کا سختی سے پیش آنا۔ ایک رات منصور نے حکم دیا کہ امام صادق علیہ السلام کو آدھی رات سربراہانہ منصور کے پاس گرفتار کر کے لایا جائے۔ منصور نے انتہائی جسارت اور سختی کے ساتھ حضرت سے کہا، اے جعفر، اس عمر میں آپ کو شرم نہیں آتی کہ حکومت کے طلبگار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا ہو۔ اس کے بعد تلوار کو غلاف سے نکالا تاکہ امام کی گردن کو جدا کرے۔ اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا، تلوار کو غلاف میں رکھا، دوسری مرتبہ ایسا کیا، پھر سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تیسری بار منصور نے تلوار کو پھر غلاف سے نکالا۔ آخر میں امام صادق علیہ السلام کے قتل سے باز آ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت۔ آخر میں منصور نے انگوروں کے ذریعے کہ جن کو زہر آلود کیا گیا تھا حضرت کو زہر دیا۔ اس دن کے بعد حضرت کے لیے بہت دشواری پیش آئی۔ اصحاب میں سے ایک حضرت کے پاس آیا اور پوچھا، آپ اس قدر کمزور کیوں ہیں؟ آپ کے بدن میں اب کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور رویا۔ امام نے مجھ سے فرمایا، آپ کیوں گریا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کس طرح گریا نہ کروں جبکہ میں آپ کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، گریا نہ کرو کیونکہ تمام نیکیاں مومن کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اگر اس کے بدن کے تمام اعضاء جدا کیے جائیں تو بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اگر دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک مالک ہو جائے پھر بھی اس کے لیے خیر ہے، یعنی مومن خدا کی رضا سے جس طرح ہو راضی ہے۔ امام علیہ السلام کی وصیت صلہ رحمی اور نماز کے بارے میں۔ عمدہ چیزیں کہ جس کی طرف شہادت کے وقت وصیت فرمائی۔ دو موضوع تھے، صلہ رحمی اور نماز۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ حضرت نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی۔ جب بھی ہوش میں آئے تو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتے اور ان کا نام لیتے اور فرماتے تھے کہ فلاں فلاں کو اس قدر رقم دے دیں۔ یہاں تک کہ حضرت کے رشتہ داروں میں سے ایک نے حضرت کے سامنے تلوار نکالی تھی، اس کا بھی حضرت نے نام لیا اور فرمایا، اتنی مقدار رقم اس کو بھی دے دینا۔ حضرت کی کنیزوں میں سے ایک کا نام سالمہ تھا۔ اس نے عرض کیا، جس نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے آپ اس کو رقم دیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس آیت میں شامل ہو جاؤں کہ جہاں خدا فرماتا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب اولئک لہم عقبی النار۔ خدا نے جس صلہ رحمی کے بارے میں امر کیا اس کے مطابق صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اچھی عاقبت ہے۔ سورہ رعد۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں تعزیت کے لیے ام حبیبہ کے پاس گیا کہ جو کنیز اور حضرت کی زوجہ تھیں۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔